شیعہ مسلک کا رمضان الگ کیوں؟ میرے حساب سے تو سنی افراد اپنا میرے حساب سے روزہ فاسد اور باطل کر رہے ہیں. اچھا، تو آپ لوگوں کے حساب سے تو روزہ ہو ہی نہیں رہا نا سنیوں کا. نہیں، آپ نے جلدی کھول دیا نا. اچھا، میں شیعہ حضرات کا جو ہے وہ موقف پیش کر رہے ہیں اپنا. نہ میں اس پہ وہ ہوں نہ آپ لوگ. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں یا کچھ کریں. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ تراویح کا معاملہ جہاں پوری امت قرآن سن رہی ہے، شیعہ حضرات کے ہم نہیں دیکھتے کہ تراویحوں کا اہتمام ہوتا ہے. ایسا کیوں؟ یہ بھی ہمارے حساب سے ایک انوویشن ہے، ایک نئی چیز ہے کہ جو رسول اللہ کی طرف سے صادر نہیں ہے. آپ مینار ختم کریں، تراویح بھی ختم. یہ ہے کہ شیعہ حضرات کے 40 پارے ہوتے ہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ریان، اور رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ریان کے ساتھ. آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں. علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ بہت خیریت سے. علامہ صاحب، پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ انسان جب ہوش سنبھالتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے. تو آپ نے یہی فیلڈ کیوں چنی کہ میں دین کا پیغام پھیلاؤں گا؟ بہت اچھا سوال ہے. مجھے بچپن سے بہت شوق تھا کیونکہ میں علامہ طالب جوہری کو سنا کرتا تھا، اور ان کا خطابت کا انداز، ان کا قرآن سے دلیلیں دینے کا انداز، وہ مجھے بہت ہی اٹریکٹ کرتا تھا. اور پھر میرے گھرانے میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو مذہبی رجحان رکھتے ہیں. مثلا میری والدہ ہیں، میرے ماموں ہیں، اور میرے بہت سارے کزنز وغیرہ، سب ہی کوئی دین کی سب بہت خدمت کرتے ہیں. اور پھر میرے اندر یہ تھا کہ میں اجتہاد کی طرف جاؤں، یعنی فقاہت کی طرف جاؤں. ہاں، انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ میں اس لیول تک نہ جا سکا، مگر یہ کہ جتنا حصے میں میرے کام آیا، جتنا میں سیکھ سکا، تو پھر میں نے اس حصے کو، اس فیلڈ کو چنا. اس سے پہلے میں اپنے اس ٹاپک کی طرف آؤں، میں آپ سے وہ سوال کرنا چاہوں گا کہ نوجوان نسل رمضان کیسے گزاریں کہ وہ مینیج کر سکیں دین کو بھی اور دنیا کو بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان ایسے گزاریں کہ سب سے پہلے تو وہ سوشل میڈیا پر اپنا وقت کم دیں، اس لیے کہ اگر سوشل میڈیا کو وہ زیادہ فوکس کریں گے تو عبادات رہ جائیں گی. سارا سال میں تو سوشل میڈیا ہم یوز کرتے ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، یا دیگر اور چیزیں ہو گئی. اور نوجوان نسل ہی زیادہ تر سوشل میڈیا یوز کرتی ہے، کنزیوم کرتی ہے. بوڑھا تو بہت کم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور بچے جو ہیں وہ زیادہ تر، کوئی اگر ان کے پیرنٹس ان کو کچھ لگا کے دے دیں تو وہ ٹھیک ہے. جوان جو ہیں وہ اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیں. اور دوسرا جو چیز آج کل ہمارے یہاں شروع ہو گئی ہے وہ نائٹ میچز شروع ہو گئے ہیں، جس سے مجھے بڑا اختلاف ہے. وہ یوں اختلاف ہے کہ کھیل کود تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے نشو و نما کے لیے، صحیح بات، لیکن یہ کیونکہ رمضان ہی میں آپ پورا سال آپ کو یاد نہیں آتا کہ آپ کھیل سکتے ہیں، کھیلنا بھی چاہیے، لیکن رات کو کل کرنے کے لیے یا رات کا وقت گزارنے کے لیے وہ نائٹ میچز بھی ہو رہے ہیں، ٹورنامنٹ بھی ہو رہے ہیں. اس کے بعد یہاں تک تو بات نہیں رہتی، اس کے بعد وہ یہاں بات آگے بڑھ جاتی ہے کہ وہ پیسے جمع کر کے ایک وننگ پرائز ملتا ہے جو کہ بعض دفعہ جوئے کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے. تو اس میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر تم رمضان میں وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اگر تم رمضان میں سو بھی جاؤ نا تو تمہارے لیے عبادت ہے. صحیح، یعنی رمضان میں فقط سو جانا بھی عبادت ہے. مطلب جو لوگ تو روزہ رکھ کے سوتے رہتے ہیں فجر سے لے کے عصر تک، مطلب سے نماز کے لیے اٹھتے ہیں، نماز کے لیے اٹھتے ہیں نا، یہ بھی بہت اچھا کام ہے کیونکہ گناہ تو نہیں کیا نا. بالکل ایسا ہی ہے، گناہ تو نہیں کیا نا. چلے نیکی نہیں کی انہوں نے، کم از کم آنکھ کا گناہ تو نہیں کیا، کان کا گناہ تو نہیں کیا. بہت سارے جوان مجھے ابھی انسٹاگرام پہ ایسے ایک نہیں بہت سارے میسیجز آئے، اس لیے میں یہاں پر بھی عرض کر رہا ہوں. ایک اور جگہ بھی بات کی تھی میں نے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم روزے کا ٹائم گزارنے کے لیے ہم نیٹ فلکس کی سیریز دیکھ سکتے ہیں یا موویز دیکھ سکتے ہیں. اب
میں نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام موویز ہی دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی صورت جائز ہو یا کسی صورت ٹھیک ہو، لیکن رمضان کا موقع ملا ہے آپ کو، یعنی کوئی اور موقع نہیں آپ کے پاس ہے کہ آپ کوئی اور موقع پہ یہ گیمز کھیل لیتے یا کوئی اور بالکل موقع ایسا ہی پہ ہے۔ کچھ اچھا ڈرامہ وغیرہ دیکھ لیتے. تو میں نے پھر عرض کیا کہ نوجوان دین اور دنیا کو لے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پہلی کام تو یہ کرے کہ یہ سوشل میڈیا صرف اتنا یوز کرے جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ نہ کرے. دوسرا کام یہ کرے کہ وہ مسجد کا رخ کرے، مسجد کا رخ کرے. 4 باتیں وہ بامر مجبوری بالکل اور صحیح، جبر تو کرنا پڑے گا، عادت نہیں ہوتی، بالکل صحیح ہے۔ جبر تو کرنا پڑے گا نفس پر، لیکن بیٹھے سنیں، سنیں، جو کان میں جائے گا تو تھوڑا دل میں بھی بالکل آئے گا ایسا ہی ہے، انشاءاللہ. تھوڑا بہت سیکھے گا۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں، میں ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں کہ ویسے تو بہت کچھ آپ سے سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، لیکن میرا جو ٹاپک ہے شیعہ مسلک کا رمضان الگ کیوں؟ اب ہم مین چیز جو سنیوں کے ذہن میں ہوتی ہے تو شیعہ حضرات کی افطار کا ٹائم الگ کیوں ہے؟ اس کے بارے جی، میں آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں شیعہ افراد کا افطار الگ نہیں ہے، بلکہ میرے حساب سے تو سنی افراد اپنا میرے حساب سے روزہ فاسد اور باطل کر رہے ہیں. اچھا، یہ بڑا دعویٰ ہاں یہ ہوا۔ بڑا دعویٰ ہے اور اس کو آپ دیکھیے گا، صحیح، اور یعنی یہ پوڈ کاسٹ ختم ہو، آپ کا نیا روزہ ہو، آپ افطار کے وقت پہ میری بات کو چیک کر لیجئے گا. اگر میری بات غلط ہو آپ مجھے لازمی فون کیجئے گا. اچھا آپ سنیے گا قرآن کی آیت، سورہ بقرہ کی طویل آیت ہے، 187 حوالہ دے رہا ہوں تاکہ جو سننے والے ناظرین ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہ چیک کر سکیں. اس میں پروردگار نے واضح طور پر بتایا ہے کہ تم کھاؤ پیو، کلو وشربو، کھاؤ پیو یہاں تک کہ کالا دھاگا نمودار ہو جائے. اور اس کے بعد پھر پروردگار نے ایک بات جو کہی ہے نا کہ کب تک جو ہے تمہیں بچنا ہے روزے کو، روزے کو تمام کرنا ہے، وہ یہ کہا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے کو تمام کرو رات تک. صحیح، لیل کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب آپ جس وقت آپ کے منہ میں کھجور ہو یا آپ کے ہاتھ میں کھجور ہو یا آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہو، اس وقت آپ آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھیے گا کہ رات ہو رہی ہے یا دن ہو رہا ہے، یعنی سورج کی روشنی ہے، اذان ہو رہی ہے، یا رات کا جو ہے نا وہ اندھیرا چھا گیا ہے. اگر رات کا اندھیرا چھا گیا ہے تو آپ افطار کر لیجئے. اتم الصیام الی اللیل قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187. تو ہم دیر سے افطار نہیں کرتے، اہل سنت ذرا جلدی کھول لیتے. اچھا، یعنی کیا مطلب، ٹیکنیکلی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جیسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے نا، تو غروب ہوتے وقت جو پہلی کرن ڈوبتی ہے اہل سنت اس وقت افطار کرتی، جبکہ پورا سورج غروب ہونے میں 10 منٹ لگتے ہیں، تقریباً 8 سے 10 منٹ سائنٹیفکلی. وہ پورا سورج غروب ہو جاتا ہے اور رات کی پہلی رونق یا روشنی آتی ہے، تب ہے وہ لیل، کیونکہ رات آ گئی نا، اب صحیح، لیل آ گئی نا، رات آ گئی. اب روزہ کھولنے کا حکم ہے. سورج کی ابھی ایک کرن بھی باقی ہے نا، ایک روشنی بھی باقی ہے، تو روزہ نہیں کھول سکتے آپ. مطلب آپ لوگوں کے حساب سے تو روزہ ہو ہی نہیں رہا نا سنیوں کا، نہیں، آپ نے جلدی کھول لیا نا. اور پھر ساتھ میں بعض ہمارے بھائی یہ حدیث بخاری کی پیش کرتے ہیں کہ اور یہ دیکھنا کہ آپ کو اس کے کامنٹ سیکشن میں انشاءاللہ یہ حدیث مل جائے گی بخاری کی، کہ وہ یہ کہیں گے کہ میری امت اس وقت خیر پر رہے گی جب تک وہ روزہ کھولنے میں جلدی کرے گی. بخاری میں یہ حدیث اہل سنت کے یہاں پائی جاتی ہے. جلدی کرنے میں اور روزہ باطل کرنے میں فرق ہے. جلدی کرنے کے تو 5 بجے کھول لیجئے آپ. صحیح، جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے، ہاں وقت ہو جائے پھر فوراً کھول لیں. ابھی یہ سوال ہے کہ وقت ہوا نہیں ہے، وقت ہوا نہیں ہے، آپ نے ابھی رات ہوئی نہیں ہے اور آپ نے روزہ کھول لیا. صحیح، تو ہمارے حساب سے مکمل رات اس وقت ہوگی جب مکمل سورج ڈوب جائے گا. ابھی سورج کی پہلی کرن ڈوبی اور آپ نے روزہ کھولنا شروع کر دیا، تو یہ روزہ ٹھیک نہیں. آپ لوگوں کے حساب سے روزہ نہیں ہو رہا نا؟ نہیں ہوا نہیں روزہ. ہوا روزہ. اچھا میں شیعہ حضرات کا جو ہے وہ موقف پیش کر رہے ہیں اپنا، نہ میں اس پہ وہ ہوں نہ آپ لوگ، ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں یا کچھ کریں. اچھا ایک اور ایک چیز ہے کہ تراویح کا معاملہ، جہاں پوری امت قرآن سن رہی ہے، جی شیعہ حضرات کے ہم نہیں دیکھتے کہ تراویحوں کا اہتمام ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ جی بالکل. اچھا یہ بھی ہمارے حساب سے ایک انوویشن ہے، ایک نئی چیز ہے کہ جو
رسول اللہ کی طرف سے صادر نہیں ہوئی ہے. اچھا. رسول اللہ نے کبھی اپنی زندگی میں تراویح پڑھائی نہیں ہے. لیکن صحابہ کے دور میں تو شروع ہوئی نا اس کے بعد. جی تو بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تم کو دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو دین ہمیں رسول سے لینا ہے یا صحابہ سے لینا ہے؟ حتیٰ کہ ہم مولا علی کو بہت چاہتے ہیں، امام حسین کو بہت چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے امام حسین سے دین میں کوئی موڈیفیکیشن کی ہے؟ یا مولا علی سے ہم نے دین کی کوئی چیز لی ہے؟ نہیں لی ہے. بلکہ جس صحابی نے یہ شروع کیا ہے اس صحابی نے خود اس کو بدعت کہا ہے. میں آپ کو بخاری کی حدیث میں چونکہ نکال کے رکھی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری، اور چونکہ اہل سنت کے یہاں بخاری کی ایک اہمیت ہے، حیثیت ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بعد کتاب باری صحیح بخاری، کہ کتاب باری کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، کیونکہ اس کی ہر حدیث صحیح ہے. تو اب میں آپ کی خدمت میں ایک صحیح حدیث پیش کرتا ہوں، یعنی اہل سنت کے مطابق یہ صحیح حدیث ہے. اب آپ اس کو سنیے. حدیث کا نمبر ناظرین نوٹ کریں، حدیث کا نمبر ہے 2010. اب میں اس کی عربی چھوڑ رہا ہوں. 2010 حدیث نمبر ہے، اور یہ چیپٹر ہے، باب جو ہے، باب ہے رمضان میں تراویح پڑھنے کی فضیلت کا چیپٹر بنے ہوئے نا حدیثوں کے. اس چیپٹر کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. عربی نہیں پڑھ رہا، اردو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. آپ کہیں تو عربی بھی سنا دیتا ہوں. اچھا سنیں. عبد الرحمن کا بیان ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا. وہاں لوگوں کو دیکھا، کوئی الگ نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں. عمر نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ان سب کو ایک قاری پر متفق کروں، یعنی ایک بندہ الگ نماز پڑھ رہا ہے، کچھ لوگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ عبد الرحمن جو بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ نکلا تو ہم نے مسجد میں دیکھا کہ مسجد نبی کی بات ہے، الگ الگ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ ان سب کو ایک قاری پر، ایک قاری قرآن پر متفق کر دوں. ٹھیک ہے، تو زیادہ بہتر ہوگا. پھر اس کا عزم کر کے ان کو ابی بن کعب پر جمع کر دیا، اور پھر اس کا ارادہ کیا انہوں نے، اور ابی بن کعب کو بلایا اور جمع کر دیا. یعنی ابی بن کعب کو آگے کھڑا کیا اور پیچھے جماعت کھڑی ہو گئی. پھر میں ان کے ساتھ دوسری رات میں نکلا. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ دوسری رات میں نکلا، لوگ اپنے قاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اچھی بدعت ہے. یہاں لفظ بدعت لکھا ہوا ہے، یہ اچھی بدعت ہے، اور رات کا وہ حصہ یعنی آخری رات جس میں لوگ سو جاتے ہیں اس سے بہتر ہے جس میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی لوگ سو جاتے تھے، بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر قرآن سن لیں گے، جماعت پڑھ لیں گے. اور ابتدائی حصے میں کھڑے ہوتے تھے، یعنی مغرب عشاء میں ابتدائی حصے میں کھڑے ہوتے تھے، تو اب رات کے اس پہر بھی کھڑے ہو کر جماعت اور قرآن کے ساتھ میں نے کھڑا کر دیا. اچھی بدعت ہے. بدعت کا مطلب ہوتا ہے دین میں نئی چیز ایجاد کرنا. یہ حضرت عمر کی بدعت ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، اس لیے کہ دین ہم رسول اللہ سے لیں گے یا حضرت عمر سے لیں گے. خود کرنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدعت ہے. صحیح. لیکن آپ نے بتایا ایڈیشن بدعت، تو شیعہ حضرات کی جو مساجد ہوتی ہیں اس میں مینار بنے ہوئے ہوتے ہوں گے یقیناً. جی بالکل. تو مینار بھی تو صحابہ کرام کے دور میں ہی ہوا تھا. جی تو ٹھیک ہے. یہ بدعت نہیں ہوئی پھر؟ ہاں بدعت ہے لیکن دین کے نام پر ہے. مسجد سے تو جڑا ہوا ہے نا، جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مینار کو ختم کیا جا سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے. تراویح ختم کر رہے ہیں آپ مینار ختم کریں، تراویح بھی ختم. آپ دیکھیں مینار دین کے نام پر نہیں بنا، مینار آرکیٹیکٹ لیکن کے طور پر بنا. مسجد سے نا، مسجد تو دین ہی ہو گئی. اب مسجد تو دین. بہت سارے کیسل ایسے ہیں جس میں مینار بنائے جاتے ہیں. بادشاہوں کے فورٹ ایسے تھے جب مینار بنائے جاتے تھے. مینار تو ایک اسلامی آرکیٹیکٹ کا حصہ ہے، اس کا مسجد، فورٹ، قلعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کو دین کے نام پر بنایا گیا ہے. کسی آرکیٹیکٹ کے ذہن میں آئی ہے ایک بات، اس نے کہا کہ مسجد پہ مینار بنایا جائے، سو بنایا، تو
تو اچھا لگا تو دین بنا کی تو دیا. پہچان ہے نا، نہیں، گنبد اور دین مینار کو دین دیکھ کی کے مطلب پہچان پتہ نہیں ہے. نہیں. دیکھیں مسجد کا پتہ چلتا ہے نا، مسجد ایسے گھر کی طرح بنا دی جائے تو مسجد کا پتہ ڈفرینس ہی نہیں پتہ چلے گا. پتہ نہیں چلے گا ایک الگ بات ہے کہ، لیکن کیا حکم شرعی ہے؟ میں کہوں گا بالکل نہیں ہے. حکم شرعی تو تراویح بھی نہیں ہے نا، تراویح کے لیے بھی تو یہ یعنی آپ مان گئے؟ نہیں آپ مان رہے ہیں؟ یہ میں مان رہا ہوں، حکم وہ نہیں ہے کہ فرض تو نہیں ہے تراویح. تراویح کو تو سنی آزاد بھی پڑھتے ہیں تو نفل کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں. تو نہیں، اس میں اس کو یہ کر دینا. سوال یہ ہے، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم تو سنت کی حیثیت سے تو پڑھ رہے ہیں نا آپ لوگ. جی بالکل. میں تو سنت بھی نہیں کہہ رہا اس گنبد کو، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے اس گنبد کی. تو پھر ختم. نہیں، بنائے نہ بنائے، بنائے نہ بنائے فرق، یعنی مباح کام ہے. صحیح. بنا یعنی مثال کے طور پہ یہ صوفہ بنا ہو یا نہ بنا ہو، یہ میز بنی ہوئی ہو نہ بنی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ گنبد بنا ہو نہ بنا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تراویح پڑھ رہے ہیں اور نہیں پڑھ رہے، لوگ ثواب سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، نیکی سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں نیکی نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے یہ موقف ہے. گناہ ہے. نہیں، قرآن پڑھنا گناہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک اچھی سی مثال دیتا ہوں، اب آپ سنیے گا. قرآن پڑھنا گناہ نہیں ہے. اچھا سنیں میری بات، نماز پڑھنا گناہ ہے؟ نہیں، تو وہی تو نماز ہی تو ہے یہ. نہیں ہے نا گناہ؟ نہیں بالکل نہیں ہے. اچھا پھر 5 رکعت کی نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ اس لیے کہ رسول نے بتائی نہیں ہے 5 رکعت کی نماز. ایسے ہی ہے. بالکل. حد میں حد 4 رکعت کی نماز ہے جو عشاء کی ہے. اگر میں 5 رکعت کی نماز پڑھوں گا تو میں وائلیشن کر رہا ہوں دین کی. میں بولوں کہ میرا جی چاہ رہا ہے، میرے جی کے چاہنے کا نام دین نہیں ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں 1 رکعت میں 2 رکوع کروں گا، میری نماز ٹھیک ہے؟ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ رکوع کرنا بری بات ہے؟ یہ ہو گیا اضافہ. اللہ کو ایسا اضافہ چاہیے نہیں. اچھا میں کہتا ہوں 1 رکعت میں 3 سجدے کرتا ہوں، سجدہ کرنا بری بات ہے؟ نہیں. یہ وہی سوال کر رہے ہیں آپ کہ کیا قرآن پڑھنا بری بات ہے؟ قرآن پڑھنا بری بات نہیں تھی، جماعت پڑھنا بھی بری بات نہیں تھی. قرآن کو جماعت کے ساتھ جمع کر کے دین کا نام دینا غلط ہے. قرآن تو دین کا حصہ ہی ہے نا. بالکل ہے. قرآن الگ سے پڑھیں، جماعت الگ سے پڑھیں. اچھا ایک اور ایک چیز جو عام عوام کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ شیعہ حضرات کے 40 پارے ہوتے ہیں یا 30 سے زائد پارے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائے گا آپ. اچھا یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ 40 پارے ہوتے ہیں، تو آج تک وہ 31واں پارہ بھی سامنے کیوں نہیں آیا؟ پہلا تو جن لوگوں نے یہ ریومرز اڑائے ہیں وہ سامنے کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن جتنا تھا اس میں اگر اضافہ ہو گیا تو اس کا مطلب تو نعوذ باللہ من ذالک خدا اپنے ذکر کی حفاظت کرنے سے قاصر ہو گیا. بالکل. ایک مطلب تو پھر یہ ہو گیا. تو جو بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ انتہائی احمق ہے کہ وہ ایک تو 10 پارے دکھا نہیں رہا. 10 پارے تو بہت دور کی بات ہے، 31واں پارہ نہیں دکھا رہا. دوسری بات وہ خدا کی آیت کا انکار کر رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن وہی ہے جو آپ کے ہمارے سب کے یہاں ہے، اور وہی حرم میں بھی رکھا ہوا ہے، مسجد نبوی میں بھی وہی رکھا ہے، امام حسین کے حرم میں بھی وہی رکھا ہے، ہماری مساجد میں، آپ کی مساجد میں، پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ہے، اس کا کوئی دوسرا نسخہ نہیں ہے. یہ صرف اس لیے بات بنائی جاتی ہے تاکہ لوگ قریب نہ آئے شیعوں کے. کبھی کہتے ہیں قرآن ان کا الگ ہے، کبھی کہتے ہیں ان کی نماز الگ ہے تو ان سے دور ہو جاؤ، کبھی کہتے ہیں کہ نیاز میں یہ چیزیں ملاتے ہیں. لہٰذا ایسی باتیں کی جائیں تاکہ کم از کم قریب بھی نہ آ سکیں. صحیح. قریب نہ آ سکیں تو پھر آپ جو ہے وہ سن نہیں سکیں گے، اور پھر وہیں پر جو ہے آپ چلتے رہیں گے جہاں پر آپ کو چلایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے. اچھا علامہ صاحب بتائے گا شیعہ سنی کا مین اختلاف کیا ہے؟ اختلافی وجہ کیا ہے؟ مین اختلاف جو ہے. جی مین اختلاف جو میں سمجھتا ہوں اہل سنت کا اور اہل تشیع کا ہے، وہ یہ خلافت یا امامت کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی فقط وہی ہے، اور وہ ہے ولایت اور خلافت اور امامت. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ دین کے بعد، یعنی رسول اللہ اپنے وصال کے بعد دین کا انتظام دے کر گئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ امت چوز کرے، امت
خود سمجھدار نہیں ہے، اور اگر امت چوز کرے گی تو اپنے جیسا اور اپنے میں سے کوئی چوز کرے گی، لیکن رسول اگر چوز کریں گے تو چونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ہے کہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے، اسی لیے اعلان غدیر کر دیا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، اس کے یہ علی آقا ہیں، لہذا میرے بعد آقا و مولا یہ ہیں، لہذا ہم سلسلہ امامت کے قائل ہیں، یعنی رسول کے فوراً بعد جیسے ہی رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئیں اب حق علی کا ہے، اس کے بعد جیسے ہی علی کی آنکھیں مولا کائنات کی آنکھیں بند ہوئیں حق حسن کا ہے، یہاں تک کہ ہم حضرت مہدی کے اس وقت قائل ہیں کہ حضرت مہدی موجود ہیں، زندہ ہیں، اور وہ ہمارے امام ہیں۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب بتائے گا کہ صحابہ کرام کو برا کہنا، میرے سنیوں کی جان ہے صحابہ جی کرام، بالکل، تو ان کو شیعوں برا، کے بھی جانے، شیعوں کی بھی جانے، بڑی اچھی بات کہی آپ نے، تو آپ لوگوں کے ممبر سے یہ پیغام آتا ہے جب صحابہ کرام کو کھلا برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے، جی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں کہ جو افراد اہل سنت کے اکابرین جن کو اہل سنت مقدس سمجھتے ہیں اور ان کو کھلم کھلا برا کہتے ہیں، ہمارے فقہا نے اس کو منع کیا ہے، جائز نہیں قرار دیا، یہ حرام کام ہے کہ کسی کو کھلم کھلا برا کہنا، غلط کہنا، توہین کرنا اور بڑا اچھا میسج دے رہے ہیں آپ۔ انتشار پھیلانا، اس کی وجہ سے وہ تو اپنے وی آئی پی پروٹوکول میں، اچھا یہ کام صرف شیعوں کی طرف سے نہیں ہوتا، پھر سامنے سے بھی جواب بالکل آتا ہے، اور بالکل، لڑائی بڑھتی یہ رہتی دو ہے اس سے، طرفہ ہوتا ہے، اور بالکل پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے وی آئی پی بالکل پروٹوکول میں ایسا ہی نکل ہے، جاتے ہیں، آخر میں عوام پستی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اختلاف میں نے آپ سے عرض کیا کہ اختلاف ہے، اختلاف ہے، بالکل اختلاف کہاں ہے؟ امامت اور خلافت کے موضوع پر اختلاف ہے، صحیح، اور یہ رہے گا، اور اختلاف حسن ہوتا ہے، آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہم اختلاف رکھ کر بالکل بیٹھتے ہیں، بالکل ایسا ٹھیک ہی ہے، ہے، لیکن اختلاف حسن ہوتا ہے، لیکن دست و گریباں ہونا یا بدتمیزی کرنا یا طعن و تشنیع کرنا یہ حرام کام ہے، طعن و بالکل ایسا ہی ہے، تشنیع کرنا حرام کام ہے، اور جن بھی ممبروں سے ہو رہا ہے، اور جو بھی اول تو علماء نہیں کرتے، یہ ذاکرین زیادہ کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی جو ہے، ان پڑھ ہیں، جو پڑھے لکھے بالکل بھی نہیں ہیں، اور جن کو عوام نے سر چڑھا دیا ہے کہ ان کا جوش خطابت اچھا ہے، فن خطابت اچھا ہے، اور ان کا کر و فر بڑا اچھا ہے، وہ عوام کو گرائب اچھا کر سکتے ہیں، تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نتائج ہمیں اچھا بھگتنے پڑتے آپ نے ذاکروں کی بات کی تو ایک سوال میرے اسکرپٹ میں نہیں لکھا ہوا لیکن وہ سوال میرے ذہن میں آیا، ہیں۔ جی آپ لوگوں کی ایک ذاکر نے کہا کہ قائد اعظم شیعہ تھے، پھر اس نے پوری کہانی بھی بنائی اس قائد اعظم کی کہ وہ مانگا، پھر قائد اعظم کا نام پہلے ذوالجناح تھا، اس طرح کر کے کوئی کہانی بھی بتائی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میں کیا ہی بات کروں کہ فیم پانے کا اسٹنٹ ہوتا ہے، ابھی میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں کوئی اس طرح کی اٹھ پٹانگ بات کر دوں تو یہ بھی وائرل ہو جائے گا، بس بالکل، اس سے زیادہ کیا بات کروں۔ مطلب من گھڑت کہانی تھی، میں آپ سے عرض کروں فیم پانے کے بہت سارے اسٹنٹ ہوتے ہیں، جن میں سے ایک اسٹنٹ یہ تھا، وہ صاحب ہو گئے ہوں گے مشہور، صحیح، بس اس کے بعد انہوں نے ادھر سے ادھر رک کر لیا ہوگا اور کہہ دیا ہوگا کہ وہ میرے منہ سے نکل گئی تھی بات، یا میں معذرت چاہتا ہوں، وہ معذرت وائرل نہیں ہوئی ہوگی لیکن وہ کلپ وائرل ہو گیا، اس کے بعد ان کو جگہ جگہ اور اس طرح کے بہت سارے شارٹ کٹس ہر جگہ ہر فریقین میں پائے جاتے ہیں۔ آپ اہل سنت کے بھی میں نے بہت سارے طریقے دیکھے ہیں کہ جو وہ بتاتے ہیں کہ درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھیں اور یہ پڑھیں اور وہ پڑھیں، تو یہ ہر جگہ پہ ہیں، فیم صحیح، پانے کے طریقے ہیں، پھر آخری میں بول دینا کہ بھائی وہ مفتی صاحب نے کہا ہے تو میں جو ہے وہ ذرا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں، تو یہ اچھا، بس یہ وہی صحیح طریقے ہیں۔ صحیح، شیعہ حضرات جو ہیں وہ نماز جو ہیں وہ ملا کے پڑھتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے آپ لوگوں کے جی پاس؟ اس کی دلیل یہ کہ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن فجر کان مشہودہ، کہ نماز قائم کرو، تین اوقات قرآن نے بتائے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس جب سورج سوا نیزے پہ پہنچ جائے، الی غسق اللیل اور جب رات چھا جائے، وقرآن الفجر اور فجر کے وقت، یہ تین اوقات بیان کیے، اوقات تین ہے، نمازیں پانچ ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ظہر کے وقت سے لے کر یعنی جب سورج سوا نیزے پر آ جائے اور جب رات کی تاریکی چھا جائے، غسق اللیل، اس دوران آپ ظہر اور عصر دونوں پڑھ سکتے ہیں، اچھا، ایسا نہیں ہے کہ آپ ظہر کے بعد فوراً عصر نہیں پڑھ سکتے، قرآن کہہ رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کی کسی حدیث
کسی دلیل کی ضرورت ہو. اگرچہ حدیثیں موجود ہیں، پورے چیپٹرز بنے ہوئے ہیں بخاری اور مسلم میں کہ جمع بین الصلاتین رسول میں. میں آپ کو حدیث پیش کر دیتا ہوں کہ اور اس میں وہ کہ ابن عباس سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ پیچھے جب جماعت پڑھی تو رسول اللہ نے فوراً جو ہے ظہر کے بعد عصر کی جماعت پڑھا دی. تو میں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ آپ نے آج عصر کی نماز پڑھا دی، آج تو کوئی بارش بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، خطر بھی نہیں ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے مدینہ میں. فرمایا کہ میں نے یہ کام آج اس لیے کیا تاکہ امت پہ کوئی پریشانی تنگی باقی نہ رہے. آپ غور کیجئے، اکثر میرے بہت سارے جاننے والے دوست احباب سنی دوست ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی کون کون سی نمازیں قضا زیادہ ہوتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں عصر اور عشاء. عصر اور عشاء ان کی زیادہ قضا ہوتی ہے. ظہر پڑھ لی، اب چونکہ فوراً عصر نہیں پڑھی نا، وہ کیا ہوا کہ آفس کا ورک آ گیا، سو گئے، عصر نکل گئی. مغرب پڑھ لی، اس کے بعد فیملی کو ٹائم دینے لگے، ڈنر پہ نکل گئے، عشاء رہ گئی. مغرب کے بعد فوراً عشاء کا وقت تھا، کیونکہ اب فجر کے بعد تیسرا وقت ہے جو قرآن نے بیان کیا. 3 اوقات بیان کیے قرآن نے، اور رسول اللہ فرمانے کہ امت پہ کوئی تنگی باقی نہ رہے. اور یہ رسول اللہ نے بہت دفعہ ایسا کیا ہے، ایک حدیث نہیں ہے، ایسا رسول اللہ نے بہت دفعہ کیا ہے. بارش، اچھا اس کی میں ایک اور دلیل بھی دیتا ہوں آپ کو اس سال بھی دکھ جائے گی یہ دلیل. وہ کیا دلیل ہے؟ وہ دلیل یہ 9 ذی الحجہ کو آپ مکہ ٹی وی لائیو لگا کے دیکھیے گا. اچھا، مکہ ٹی وی لائیو لگا کے دیکھیے گا تو کیا ہوگا؟ مسجد نمرہ میں جو میدان عرفات میں موجود ہے، وہاں پر ظہر کے بعد فوراً عصر کی جماعت شروع ہوتی ہے. خطبہ حج ہوتا ہے، خطبہ حج کے بعد ظہر کی جماعت ہوتی ہے، ظہر کی جماعت کے بعد عصر کی جماعت ہوتی ہے. اہل سنت حضرات، اہل حدیث حضرات ظہر کی جماعت کے بعد عصر کی جماعت اس دن 9 ذی الحجہ کو پڑھ رہے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو کیوں نہیں پڑھ رہے؟ صحیح. کس دلیل سے 9 ذی الحجہ کو پڑھ رہے ہیں اور کس دلیل سے 10 ذی الحجہ کو چھوڑ رہے ہیں؟ صحیح. تو مطلب آپ لوگوں کے حساب سے تو پھر بالکل ٹھیک ہے. مطلب نماز بھی غلط پڑھتے ہیں سنی حضرات؟ نہیں، میں نہیں عرض کر رہا، میں کہہ رہا ہوں الگ پڑھنا بھی ٹھیک ہے، جمع کرنا بھی ٹھیک ہے. صحیح. تو آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ مطلب الگ الگ بھی کبھی؟ نہیں، میں کبھی الگ بھی پڑھتا ہوں. الگ بھی پڑھتے ہیں جی. صحیح. اچھا، شیعہ حضرات اور سنی حضرات میں اختلافات کی وجہ سے بہت لڑائی جھگڑے ہو گئے، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو گئے. تو آپ کے نزدیک کیا شیعہ سنی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی 100% پڑھ سکتا ہے شیعہ سنی کے پیچھے. بلکہ ابھی جب بھی الحمدللہ عمرے پہ جاتا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ جب بھی جاتا ہوں، الحمدللہ کہ ابھی 15 شعبان کا، یعنی شعبان میں عمرے پہ گیا، اس سے پہلے ربیع الثانی میں گیا، اور اس سے پہلے ربیع الاول میں گیا. تو مسجد نبی میں اہل سنت ہی امام ہے، مسجد الحرام میں اہل سنت ہی امام ہے. تو ان کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں. اور شیعہ حضرات اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ تو اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ شیعہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ معلوم کر لیجئے. صحیح. اچھا مجھے بتائے گا کہ ہم رمضان ٹرانسمیشن میں دیکھتے ہیں علماء کرام آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. جی. جب ہمارے پاس یہی کیوں رہ گیا صرف شیعہ سنی پہ تنقید، سنی شیعہ پہ تنقید، ہم اس سے آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے؟ اور رمضان ٹرانسمیشن میں ہم دیکھتے ہیں وہ سنی شیعہ کو کافر، شیعہ سنی کو کافر. اس کا کیا حل ہے آپ کی نظر میں؟ بہت نقصان دے رہا ہے، عوام کو بھی دے رہا ہے، علماء کو بھی دے رہا ہے. اور میں خود ایسی جگہوں پر تو جانا نہیں پسند کرتا. صحیح. میں تو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. ہاں ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک بات غلط ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں اپنا موقف رکھنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنا، اور ان کے حساب سے ہماری بات غلط ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا موقف رکھتے ہیں. اس میں کام جو ہوتا ہے وہ ہوسٹ کا ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو کہے اچھا ٹھیک ہے ہم یہاں پر اس بات کو یہیں روکتے ہیں اور ایک بریک پہ جاتے ہیں. اور وہ چاہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ جی آپ اپنی بات پوری کریں، وہ بات بھی آپ کہہ رہے تھے وہ بھی لے کر آئیں، وہ پوائنٹ آپ کا رہ گیا، چاہے تو وہ یہ کرے. اور وہ والے ہوسٹ اور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں پر بات تمام کرتے ہیں انشاءاللہ. نفرت کو کم کرنے کا کیا حل ہے آپ کی نظر میں؟ اس نفرت کو کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب نے مل کے کام کرنا ہوگا. یعنی آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں اس سیٹ پر بھی کام ہونا چاہیے، اور جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوں اس سیٹ پر بھی کام ہونا چاہیے. یعنی اس سیٹ پر جو بیٹھتا ہے وہ بھی کام کرے. آپ شائستگی سے بات کریں، سب سے پہلے یہ کہ شائستگی سے بات کریں. اختلاف ہونا اور اٹیکنگ والا طریقہ ہوتا ہے نا کہ اٹیک کرنا ہے، اٹیک نہ کریں.
تو بھی نفرت کم ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ اختلافی موضوعات کو زیر بحث نہ لایا جائے. بالکل. یعنی موضوع ہی ایسا نہ رکھا جائے. مثال کے طور پہ 3 طلاقیں ایک نشست میں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی. آپ نے کیوں ڈسکس کرنا ہے رمضان میں کہ ایک نشست میں 3 طلاقیں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی. اس میں بہت بڑا اختلاف اہل سنت کے اندر بھی پایا جاتا ہے. یا آپ نے کیوں یہ بات رکھنی ہے کہ جمع بین الصلاتین نمازیں 2 جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. اس پہ تشیع کا اور اہل تسنن کا بڑا اختلاف ہے. ایون یہ کہ سنی حضرات میں بھی اب مختلف نظریہ. تو یہ اختلافی موضوعات کو زیر بحث نہ لائیں. آپ ایک اچھا عنوان چوز کریں جس میں آپ سب کو انگیج کریں. اچھا مجھے بتائے گا کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں جیسے رمضان آتا ہے تو چیزوں کے ریٹ ڈبل ہو جاتے ہیں. تو یہ منافع جائز ہے یا غلط ہے؟ ہاں، منافع اس حد تک جائز ہے کہ جس حد تک مارکیٹ میں شارٹیج کر کے نہ حاصل کیا جائے. یعنی ایک چیز کے اوپر آپ 1 روپے کی چیز کے اوپر 1 لاکھ روپے بھی منافع لے سکتے ہیں فقہ جعفریہ کے حساب سے. لیکن اگر آپ مارکیٹ سے سارا مال شارٹ کر دیں، اس کے بعد اپنی مرضی کا ریٹ منتخب کر کے پھر منافع حاصل کریں، کیونکہ آپ نے مارکیٹ سے سارا مال حاصل کر لیا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میرے حساب سے چلے گی. سارا مال میرے پاس موجود ہے، سارا گوڈاؤن میں سب کچھ میرے پاس ہے. اب جو ہوگا وہ میرے حساب سے ہوگا. اب جو منافع آپ حاصل کر رہے ہیں، اب جو آپ نے ریٹ معین کیے ہیں، منافع چونکہ آپ آسمان پہ لے جائیں گے، یہ کام حرام کام ہے اور یہ منافع بھی حرام. اچھا علامہ صاحب، 21واں رمضان نزدیک آ رہا ہے تو اب حضرت علی پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ سنیوں کی بھی جان ہے اور اہل تشیع حضرات کی بھی جان ہے. ان کی شان میں کچھ بتائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی کی شان میں مختصر سی اگر ایک بات کروں تو مولا علی کے لیے مسلم حدیث جو اہل سنت کے یہاں بھی پائی جاتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی، تیری مثال میرے پاس ویسی ہی ہے جیسے موسیٰ کے بعد ہارون کی تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی موسیٰ کے بعد ہارون وصی بھی تھے اور نبی بھی تھے. آپ کی مثال وصی کی تو ہے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا آپ نبی نہیں ہیں مگر میرے وصی ہیں، اور آپ کی اور میری مثال جو ہے وہ وہی ہے. صحیح. تو اچھا مجھے بتائے گا، کیا کہتے ہیں کہ اب 27ویں شب قدر کی راتیں بھی آ رہی ہیں، لیلۃ القدر کی، تو اس میں بھی اختلاف ہے شیعہ حضرات اور سنی حضرات میں. تو بتائے گا، اختلافی بات نہیں کرتے ہم، نوجوان اور لوگ کس طرح گزاریں یہ راتیں؟ اس رات میں کم سے کم یہ کر لیں کہ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، اب چونکہ نوجوان طبقے کا یہ مسئلہ بھی بہت بڑا ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ اب اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم کیا کریں. آپ اس شب میں قرآن پڑھنے کا کچھ سبب پیدا کر سکیں، یعنی کچھ تھوڑا بہت اگر پڑھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. اگر سیکھ سکتے ہیں، یعنی تجوید، یعنی وہ جو قاعدہ ہوتا ہے اس کا کچھ اسباق اگر آپ پڑھ لیں، کچھ تھوڑا بہت سیکھ لیں. اور اگر آپ کو نماز ہی پڑھنا نہیں آتی، یعنی اس سے بھی المیہ کی بات یہ ہے، ایسا ہے آج کل ہے چونکہ ہے، میں اس لیے پریکٹیکل بات کروں گا کہ المیہ کی بات یہ ہے کہ نوجوان کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی، اس کی واجب قرأت ٹھیک نہیں ہے. یعنی اگر پیش نماز الحمد پڑھ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، بس اتنا سنا ہوا ہے، اتنا ہی آتا ہے، یا شاید اتنا بھی نہیں آتا. اس کو چیک کروا لیں عالم دین کے پاس بیٹھ کے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو سن لیں، میری نماز ٹھیک ہے، میرا وضو ٹھیک ہے. اگر وضو، نماز، یہ غسل، یہ 3-4 چیزیں اگر اس کی ٹھیک ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں وہ عمرے کی سعادتیں حاصل کرنی ہے، اس کو حج کی سعادتیں حاصل کرنی ہے. بیسک چیزیں اگر اس شب میں ٹھیک کر لے وہ، تو انشاءاللہ وہ مزید جو ہے نا وہ آگے بڑھ جائے گا دین کے معاملے میں. بالکل. اچھا علامہ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. کہ آپ رمضان مبارک میں ویسے ہی آپ کی بہت مصروفیت ہوتی ہے، آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے بہت وقت شکریہ نکالا. آپ کا بھی. ناظرین کرام، اپنے میزبان محمد ریان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.